جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر پہلے تو بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے میری پریزنس کو ان پریزنس کو ایکچولی نوٹ کیا کہ میں نے کافی دنوں سے ولاگ نہیں کیا، اور کچھ مصروفیت گھریلو کچھ بہت اسی طرح کی چیزیں ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ جو بہت پروفیشنل نہیں ہیں، جو جن کی روزی روٹی شاید یہ نہیں ہے، تو ان کو بیچ میں گیپس آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو میرے جیسے بندے کے بہرحال اس کے لیے معذرت بھی اور بہت شکریہ یاد رکھنے کا۔ اچھا سر، ابھی آج گارڈین میں ایک کیتھرین بینٹ نام کی خاتون ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا عمران خان کے بارے میں۔ اس میں کویسچن اٹھایا گیا کہ کیا عمران خان موضوع ہے۔ اس میں میری جو بڑی شاکنگ چیز تھی، جس کو تقریباً ہر بندے نے ہائی لائٹ کیا ہے، وہ میں نے جو نوٹ کی، جو ہر بندے نے نوٹ کی، وہی چیز میں نے بھی نوٹ کی۔ سلمان رشدی کے ساتھ انہوں نے پلیٹ فارم شیئر نہیں کیا، یہ جرم ہے اس کا، اور اس جرم کو جس کو کیتھرین بینٹ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس نے سلمان رشدی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا، اس بندے نے، عمران خان نے، تو وہ اس کی وجہ سے شاید وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا بنایا جائے، اس قسم کی بات ہے۔ وہ آپ دیکھیں یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں، یہ حالات ہیں، اور یہ کام جو کیا ہے وہ بڑی ہی محنت کے ساتھ عاصم منیر صاحب نے اور ندیم انجم صاحب نے کیا۔ ندیم انجم صاحب نے جو پڑاؤ ڈالا لندن میں اس کا پچھلے دنوں، تو اس کا یہ نتیجہ ہے، 2 آرٹیکل، 2 چیزیں نکلی۔ ایک تو وہ پیڈ کانٹینٹ والا تھا، کوئی پاکستانی صاحب تھے، وہ پیراشوٹر ٹائپ کے، انہوں نے کچھ لکھا تھا، تو اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، یہ کتنی بینٹ کے اوپر بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جی کیتھرین بینٹ نے، نتھنگ از نیو ان دس، اس میں کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ ان یوزول اسے ہم کہیں، ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایسی کوئی نکلی۔ یہ پہلے بھی کہا جاتا تھا، عمران خان کو طالبان خان کہا جاتا تھا، پھر اس قسم کے الزامات لگانا، پھر خواتین کے بارے میں اس کی بات کرنا کہ خواتین کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی ہے۔ یہ تو ہے، یہ ساری چیزیں وہی ہیں، اٹس نتھنگ یوزول، ان یوزول، سوری، اٹس نتھنگ ان یوزول، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے، سب وہی پرانی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ خواتین کا تحریک انصاف میں کیا مقام ہے، کس لیول پہ، کس درجے پہ۔ عمران خان نے تو ایک لمحہ آگے بڑھ کے بات کی ہے ہمیشہ خواتین کو، اس نے کہا کہ خواتین کو ریزرو سیٹ پہ نہیں، مردوں کے شانہ بشانہ الیکشن لڑ کے آنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ خیرات میں ان کو جو ماڑیاں نے تو انہوں 2-3 سیٹاں دے دیو۔ عمران خان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ خواتین ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور الیکشن لڑ کے ہیں۔ یہ جو ہے نا کوٹا سسٹم والی چیزیں، یہ عورتوں کو نہ دی جائے، عورتوں کو اتنا مقام دیا جائے، اتنی کو ان کو اسٹرینتھ دی جائے کہ وہ خود حلقے میں جائیں، لوگوں کے سامنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ زندگی کے سلسلہ میں حصہ لیں۔ تو یہ جتنی ایلیگیشنز ہیں ساری یوز لیس ہیں، لیکن میں ایک بات جو ہے نا وہ اس موقع پہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جان عاصم صاحب یا ندیم انجم صاحب، بڑا زور لایا تسی، بڑی آپ لوگوں نے اسٹرگل کی ہے، بڑا آپ نے پیدا کیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ کو ملنا ملنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مقدر میں، آپ کے اقدامات کی وجہ سے، آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو ہسٹری میں کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جائے گا، آپ کو یزیدیوں کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، آپ یزیدیوں کے طور پر جانے جائیں گے، آپ ایک یزید کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ ایول کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کو کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ بالکل اسی طرح جس طرح یزید پڑھتا تھا، جس طرح شمر پڑھتا تھا، آپ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کا جو ہے نا وہ نام، وہ جو ہے نا وہ اسی طرح لکھا جائے گا، میر جعفر اور میر قاسم میں ہی آپ کا نام لکھا جائے گا، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن جو ان کے کرتوت تھے، جو ان کے اعمال تھے، جو کام تھے، وہ آپ عمران خان کو ہٹانے کے چکر میں ہیں، آپ کیوں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں اب ذرا آکسفورڈ کی یہ آرٹیکل اس طرح سے آگے چلوں، اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی قوم کیا دیکھ رہی ہے، یہ سوچیں میں عاصم صاحب اور ندیم انجم صاحب، باقی نے تو عقل کوئی نہیں ہے، گیٹیں جی ہے، تو کو تو بہت عقل ہے، آپ تو بہت سیانے ہیں، آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں، تو آپ قوم مجھے یہ بتائیں کہ اب قوم کیا دیکھ رہی ہے، قوم ایک ایسا پاکستان دیکھ رہی ہے، قوم ایک ایسی چیزوں میں سے گزر رہی ہے جس کی کوئی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے دھونس دھاندلی سے اپنی بیوی اور اپنے کے معاملے میں کیس میں ایک فیصلہ کروایا کہ کوئی کسی جج کو نہیں پوچھ سکتا۔ کس قسم کا فیصلہ تھا یہ، کیا تھا یہ؟ یعنی ساری دنیا کو جوتیاں پڑ سکتی ہیں، قاضی کے اوپر انگلی نہیں اٹھ سکتی، قاضی جواب دہ نہیں ہے، قاضی کا سٹیٹس خدا نہ خواستہ کوئی اللہ میاں کا ہو گیا کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، یا وہ نبیوں کے سٹیٹس میں داخل ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، حضرت عمر کا سوال جواب ہو سکتا، قاضی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا آپ نے اس ملک کے ساتھ؟ پاکستان کے عوام نے دیکھا،
آپ نے اس ملک کے ساتھ جو کیا وہ پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے عوام نے یہ بھی دیکھا کہ آپ لوگوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے 90 دن کے اندر. پھر پاکستان کی عوام نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا، اس کا پرچہ نہیں دیا آپ نے. یہ دیکھا کام سے اس قوم نے. پھر اس قوم نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف آیا، وہ بندہ جس دن اس کے اوپر چارجز ہونے تھے کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، اسی دن اس نے حلف بھی اٹھایا اور ایف آئی اے نے اس کا کیس ختم کیا. یہ دیکھا اس قوم نے. اس قوم کو آپ نے یہ دکھایا، آصف صاحب، ندیم انجم صاحب، آپ نے اور باجوہ صاحب، جرنیلوں نے یہ اس قوم کو دکھایا کہ ایک بندہ جھوٹ بول کر ملک سے باہر گیا. پھر آپ نے اس بندے کو لا کے جب داخل ہوا پاکستان میں تو اس کو عدالتیں اس کے گھر تک پہنچی، ایئرپورٹ تک یہ عدالتیں اس کے دستخط دینے کے لیے. یہ دکھایا آپ نے پاکستان کی عوام کو، آپ نے یہ دکھایا. تو اب جو آپ پاکستان کی عوام کو دکھا رہے ہیں، جو چیزیں آپ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس میں سے کیا نکلے گا؟ پھر آپ کنفیوژن آپ نے پلانا شروع کیا ہوا، کبھی شیر مربت جو ہے وہ ریپلیسمنٹ کرے گا، کبھی عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ ہوگا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا گیم کھیل رہے ہیں آپ؟ کیا کون سی ذہانت ہے دنیا جہان؟ یہ کون سی ایسی آپ چیز کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان بچے گا؟ پاکستان ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پاکستان آلریڈی ٹوٹ پھوٹ چکا ہوا ہے. پاکستان آلریڈی ختم ہو چکا ہے. اس پاکستان کے اوپر آپ سے پس ہلا رہا ہے. آپ ایک ایسے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس اے آئی ہیں جہاں پہ قانون نہیں ہے. آپ ایک ایسے پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں افواج کے کہ جہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ دن دہاڑے فوجیوں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. یہاں پہ دن دہاڑے فوجیوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس سے زیادہ بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ اور وہ فوجی بھی خود کروا رہے ہیں ویسے بھائی دفعے، وہ الٹی سیدھی باتیں ان کی مان کے. تو یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے عوام. ایسے ماحول میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کتنی لیڈ کریں گے آپ؟ کہاں تک لے کے جائیں گے آپ اس ملک کو؟ کہاں تک گریں گے آپ؟ آپ سیمینار کروائیں عمران خان کے خلاف. آپ نے جو میچ ڈالنا ہے وہ ڈال لیا آپ نے. آپ بالکل تاولی ہو چکے ہیں. ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا ڈیسپریشن شو کر رہا ہے آپ کی کچیچیاں نہیں، جنہوں کہتے ہیں پنجابی کچیچیاں چڑھ جانی ہیں، وہ چڑھی ہوئی ہیں آپ. اب آپ کی بہت بری حالت ہو چکی ہے. اس حالت میں نے فرحاد صاحب کا ایک شاعر ہے جن کو آپ نے ہوا کیا تھا، ان کی میں نے ایک بات سنی، بات بڑی اچھی تھی ان کی. آپ تو ڈوب چکے ہیں، اب آپ کو اکیلے ڈوبنا ہے کہ پاکستان کو ساتھ دے کے ڈوبنا ہے، یہ آپ کا فیصلہ. اور مجھے آپ کے اوپر بالکل رتی برابر اتنی اس کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی عقل کا کام کریں گے. آپ کے پاس عقل نام کی چیز نہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں. یہ پاکستان آپ عوام کو دکھا رہے ہیں اور عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں اگلے 15 سال 20 سال بعد عمران خان کے بعد آپ لوگوں میں آپ سروائیو کریں گے؟ قسم رب العزت کہ آپ نہیں کریں گے. یہ پاکستان کی فوج اب سروائیو نہیں کرے گی. یہ پاکستان کے جرنیل اب سروائیو نہیں کریں گے. عمران خان کے بعد بھی سروائیو نہیں کریں گے. عمران خان کو ختم کر کے بھی سروائیو نہیں کریں گے. اب اگلے 50 سال تک اب جاننا. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ نے جو لندن میں بیٹھ کے عمران خان کے خلاف کارروائیاں کی، آرٹیکل لکھوانے کی کوشش کی، جو کچھ آپ یہاں پہ بیٹھ کے ندیم انجم صاحب کرتے رہے ہیں ہیرڈز ہوٹل میں بیٹھ کے، ان کا جو ہے وہ آپ نے آرٹیکل لکھا لیا. تو یہ کون سا کوئی نیا کام کر لیا آپ نے؟ آپ جب تک عہدوں پہ ہیں، جب تک آپ کے جسموں کے اوپر وردیاں ہیں، آپ بڑے چودھری ہیں، لیکن جیسے ہی اتریں گی آپ بھی کورٹ مارشل فیس کر رہے ہوں گے. اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب آپ کا صرف ایک ہی بچاؤ ہے کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان واپس کر دیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. ختم ہو چکے ہیں آپ کے تمام راستے، ختم ہو چکے ہیں آپ کے تمام دروازے، کھڑکیاں سب بند ہو چکے ہیں. آپ صرف ایک کمرے کے بادشاہ ہیں. کمرے کے اندر جس طرح باہر دیکھیں گے آپ کو گالیوں کی آوازیں سنائی دیں گی. ویسے موبائل فون ایک سمارٹ لے لو تو سرچ کر جا کر بہ کے دیکھو تو ڈھونڈ کی رہی ہے. بہرحال جی، جو کچھ میں نے دیکھا میں یہ دیکھ رہا ہوں، جو میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا اور جو میرے بچوں نے دیکھا، جو میرے پاکستان کے عوام نے دیکھا، جو میرے لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا اگلے 50 سال تک کسی بھی جرنیل کی کوئی رتی برابر عزت رہے گی. دنیا کے نون کرمنلز کو، عمران خان کے گواہی دینے والوں کو آپ نے ایوارڈ ان سے نوازنا شروع کیا ہوا ہے. ان تمام کے بعد آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں. صرف ایک چھوٹا سا چانس ہے پاکستان کی عوام کو آج بھی حکومت ان کی واپس کریں، اور آپ بھی سروائیو کریں گے اور پاکستان بھی سروائیو کرے. اور کوئی راستہ نہیں. اور یہ 10,000 دفعہ میں بات کر چکا ہوں، پاکستان کے سارے بندے یہ بات کر چکے ہیں، لیکن بدقسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں. تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کو اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.